المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اتنی سمجھداری حاصل کر لے، اتنی طہارت حاصل کر لے
کہ اس کا گزر جہنم کے قریب سے بھی نہ ہو. وہ اس جنت میں جو اس کے لیے واجب قرار دی گئی ہے سیدھا چلا جائے. یہ آپ کی سمجھداری پر ہے. یہ ایام سمجھداری سیکھنے کے ایام ہیں. ان ایام سے ہماری دنیا بھی ٹھیک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری دنیا پہ کوئی اثر نہ آئے اور ہمارے آخرت سنور جائے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ جناب سیدہ سے متمسک ہو گئے آپ ابھی اسی وقت جنت میں پہنچ جائیں گے. آپ کی دنیا جنت میں تبدیل ہو جائے گی. کسی نے آ کر امام جعفر صادق علیہ ہم آپ کے شیعہ ہیں, آپ کے پیروکار ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. امام نے فرمایا جنت میں جائیں گے کیا مطلب؟ انت فی الجنہ, تو ابھی جنت میں ہے. جو امام کے ساتھ ہو اور پھر پوچھتا ہو میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا, میری یہ دنیا جنت میں تبدیل ہو جانی چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں لگژریز ہو جائیں تو پھر میں جنت میں ہوں. بہت سے لوگ یا اکثر لوگ جو زیادہ لگژریز ہوتے ہیں وہ جہنم میں ہوتے ہیں. انہیں سکون نہیں ہوتا ہے. باہر سے دیکھنے والے اشش کرتے ہیں ان کی زندگی پر, نزدیک سے دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی ہی جہنم میں ہے, یہ ابھی کسی جنت میں نہیں ہے. آپ جس سکون اور اطمینان کی اور عشق اور صفا اور صدق کے ساتھ زندگی گزاریں گے اس دنیا میں تو آپ کی یہی دنیا جنت ہو جائے گی. جنت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. بس ہم نے ان ایام فاطمیہ سے اپنے پریکٹیکل لائف کے لیے بھی درس حاصل کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ سیدتو نساء اہل الجنہ, لیڈی آف ہیون. اور آج کل اس فلم کا چرچا بھی ہے, کمان زیادہ ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس فلم پر بولوں. ہم نے کیا سنا ہوگا ابھی؟ ہم نے دو طرح کی رائے چل رہی. ایک یہ رائے چل رہی کہ یہ فلم بہت زیادہ خراب ہے اور اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. دوسری رائے یہ چل رہی ہے کہ یہ فلم جناب سیدہ پر ہے اور جناب سیدہ کی زندگی پہ جو فلم آئی ہے وہ اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, بننی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے یہ فلم نہیں دیکھی. جس چیز کو نہیں دیکھا اس کا ہمیں علم بھی نہیں. آپ میں سے کسی نے اگر دیکھا ہو تو اس کا ٹریلر دیکھا ہوگا. اس کے ٹریلر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل گرفت ہو. اس سے پہلے ایک فلم کا اعلان ہوا تھا, ایک ٹریلر آیا تھا عائشہ پر, اس کا ٹریلر قابل اعتراض تھا. ٹریلر بھی صحیح نہیں تھا. ہم نے بھی احتجاج کیا, علماء نے بھی احتجاج کیا کہ ایسی فلم نہیں بننی چاہیے, اور اس کی انٹینشنز پتہ چل رہی تھی کہ اس فلم سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ جو فلم ہے لیڈی آف ہیون, اس کا جو ٹریلر ہے اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. فلم میں کیا آتا ہے وہ تو آئے گا تو پتہ چلے گا, آنے سے پہلے ہم نہیں کہہ سکتے کیا ہے. اس میں جتنا پیش کیا گیا ہے کہ یہ جو داعش ہے آج کی دہشت گردی ہے, یہ دہشت گردی کی ابتدا مدینہ سے ہوئی ہے. یہ تو ہم سب مانتے ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں سے کوئی نہ مانتا. اس دہشت گردی کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے, اور ایک بچے کو ایک ماں وہ کہانی سناتی ہے کہ جناب سیدہ. اب جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ فلم صحیح نہیں ہے, ایسا اس سے پہلے میں ایک بات کر دوں, اور اگر یہ چلی جائے آپ کے سوشل میڈیا پر پھر یہ کٹ کے جاتی ہے, مسئلہ تو ہو جاتا ہے, چاہ نہیں ہے جیسا جو بھی ہو جائے. ٹھیک, ایک یہ ہے کہ اس فلم کا بنانے والا کون ہے.
اس فلم کا بنانے والا کون ہے تو اس سے ہم کچھ اندازے لگا سکتے ہیں. تو یہ فلم بنانے والا جب ایسا ہے تو پھر اس میں یقیناً یہ خرابی ہوگی. ہم میں سے تقریباً ہر کسی نے دی میسج دیکھا ہوا ہے. دی میسج کس نے بنائی؟ ہالی ووڈ نے. ہالی ووڈ کون ہے؟ انتہائی خبیث ترین انسٹیٹیوشن ہے. لیکن جو فلم اس نے بنائی اس میں 2-4 سین نکال کر باقی فلم اچھی ہے. اس کو سب نے دیکھا ہے اور یہاں ٹی وی پہ اڈپ ہو کر مسلسل چلتی رہتی ہے. بنانے والے اگر ہالی ووڈ ہیں، بنانے والے اگر برے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو برا ہے اس میں برا ہی بنایا ہو. یہ کوئی ضروری نہیں. النظر الی وجہ علی عبادہ کہنے والا کون ہے؟ بہت برا ہے. کہنے والا بہت برا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے کہنے والا کتنا برا ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے، حدیث رسول ہے. یہ حدیث رسول اگر کسی غلط آدمی کی زبان سے جاری ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. نہیں، ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں نظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. یہ فلم بھی ہالی ووڈ نے بنائی ہے. ہالی ووڈ اچھا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم صرف اس لیے بائیکاٹ کریں گے کیونکہ یہ فلم ہالی ووڈ کی بنی ہوئی ہے، اس لیے بائیکاٹ. تو آپ باقی فلموں کے ساتھ آپ کا بائیکاٹ نہیں ہے کیا؟ باقی دیکھتے ہیں سب کے ساتھ بائیکاٹ ہے. اس ایک کو کیوں الگ کر دیا؟ بات واضح ہے. سب کے ساتھ تو ہمارا بائیکاٹ نہیں ہے. یہ ساری باتیں ایک ساتھ سمجھے گا، الگ الگ کر کے سمجھے گے تو مسائل ہو جائیں گے. سب پورے ہالی ووڈ سے بالی ووڈ سے ہمارا بائیکاٹ نہ ہو. ہمیں صرف اس پروڈکٹ سے ہمارا اگر بائیکاٹ ہو تو پھر تو صحیح تھا، ہمیں اس کا اعلان کرنا چاہیے. ہمارا جب پوری انڈسٹری سے بائیکاٹ ہے تو پھر اس کو الگ سے بائیکاٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الگ سے کوئی بائیکاٹ کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. اگر جنہیں بائیکاٹ کرنا ہے ہمیں ان کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. کل کو آپ یہ جو ان کے وہ کہ یہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کے خلاف بولنا چاہیے، آپ 1000 مرتبہ بولیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کل یہ نہ کہیں گے بنا کہتے ہیں کہ بائیکاٹ نہ کرو. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے بائیکاٹ کا، کیا مطلب ہے. ہماری پوری انڈسٹری سے بائیکاٹ، اس کے ایک پروڈکٹ سے بائیکاٹ کا کیا مطلب ہے. اس کے ایک پروڈکٹ سے بائیکاٹ کا اس لیے مطلب ہے کہ اس میں ایک تو ہالی ووڈ نے بنایا، دوسرا جو اس کا رائٹر ہے وہ بھی ٹھیک بندہ نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں. حدیث ہے امام رضا علیہ السلام من الدجال کہ کچھ وہ لوگ جو محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں وہ شیعیان حیدر کرار کے لیے دجال سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ہر وہ جو محبت اہل بیت کا دم بھرے وہ آپ کا مخلص نہیں. اس کا رائٹر محبت اہل بیت کا بہت دم بھرتا ہے لیکن وہ آپ کا مخلص نہیں. اس میں ہم آپ کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں. جب یہ میڈیا شروع ہوا، سیٹلائٹ چینل شروع ہوئے، اس کے بعد تقریباً عرب ممالک میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا، مخصوصاً عرب ممالک میں، جہاں کوئی شیعہ نہ ہوا. کوئی ایک گھر بھی آپ نہیں نکال سکتے تھے گھر سے ہمارا فیملی جہاں کوئی شیعہ نہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہماری بات تو کسی تک پہنچتی ہی نہیں تھی، غلط پروپیگنڈا جاتا تھا. جب ہمارا نہج البلاغہ پہنچا، دعائے کویل پہنچا، صحیفہ سجادیہ پہنچا، وہ بھی عربی میں، عین کلام معصوم، تو بے تحاشا
پہ بریک لگی، لیکن ہو رہے ہیں ابھی بہت لوگ ہو رہے ہیں، بے تحاشا لوگ ابھی بھی شیعہ ہو رہے ہیں۔ اس میں بریک لگانے کے لیے انہوں نے دشمن نے کیا کیا، انہوں نے کچھ چینلز درمیان میں شیعہ لانچ کیے۔ درمیان میں شیعہ چینل لانچ کرنے کے بعد انہوں نے اتنی گالم گلوچ کی کہ والدین اپنے بچوں کو روکنے کے لیے کہتے تھے تم ہادی ٹی وی نہ دیکھنا، ہادی ٹی وی تقیہ کر رہا ہے، اصل ان کی یہ اہل بیت ٹی وی ہے، اہل بیت اللہ یاری کا اہل بیت، دو چار اہل بیت ٹی وی۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ابھی تقیہ میں، یہ جو خوبصورت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں یہ ابھی تقیہ میں، اندر سے یہ انتہائی وحشتناک درندے ہیں۔ یہ دیکھو ان کو، اور جو گالیاں دے رہا ہو، کسی کے والدین فرض کر لیں خراب ہیں، اس بچے کو آپ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے والدین کو گالی دیں، وہ آپ سے بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چینلز لانچ ہوئے، یہ وہی ہیں جو حب پہ اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس دعویٰ کے ذریعے شیعوں کو دجال سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ چینل لانچ ہوئے اور ان چینلز نے باقی لوگوں کو شیعوں کی طرف آنے سے روکا۔ اچھا، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، جب اس میں سے یہ اللہ یاری کا چینل جب لانچ ہوا اس وقت ہم نے ہادی ٹی وی لانچ کیا تھا تقریباً 12 سال پہلے، اور اس کے بعد تقریباً کوئی 50 شیعہ چینل لانچ ہوئے، ان سب کے ساتھ میں شریک تھا، سب آتے تھے، مشورہ کرتے تھے، بات کرتے تھے، لانچ کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، سب مل کے کر رہے تھے۔ یہ لانچ ہوا اور امریکہ سے لانچ ہوا تو لوگ ہمارے پاس آئے، یہ دیکھو اتنا خوبصورت کام کر رہا ہے، اور شروع میں اس نے بہت اچھا کام بھی کیا، آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، میں نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اس کا کوئی انجام اچھا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک لڑکا امریکہ بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ اگر آپ نے آپ کے بھی پروگرام آپ نے دیکھا، سہار ٹی وی پہ کمال حیدری کا ایک پروگرام چل رہا تھا، عربی میں چلتا تھا، اس نے بہت لوگوں کو شیعہ کیا، اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہوتا ہے اسی طرح جو آپ ابھی ٹاک شوز دیکھتے ہیں ان کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے، بولنے والا ایک آدمی ہوتا ہے، وہ پوری ٹیم بیٹھ کے کام کرتی ہے، یہ ایک آدمی اس کو بول دیتا ہے، آپ اس کے بین ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا بولتا ہے، اس کی ریسرچ بہت اچھی ہے۔ وہ ایک آدمی کبھی بھی اتنی بڑی ریسرچ کر نہیں سکتا، یہ بھی بہت اچھا بولتا تھا، میں نے کہا یہ بہت اچھا بول رہا ہے، ایک لڑکا ہے، اس کے پیچھے ٹیم کون سی ہے؟ یہ نہ قم میں ہے، نہ نجف میں ہے، نہ لکھنؤ میں ہے، یہاں تو ہے نہیں، یہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنی ٹیم بتاتا بھی نہیں، اس کے پیچھے کون سی ٹیم ہے جو اس کو یہ سارے میٹر تیار کر کے دے رہی ہے؟ یہ ہمارا نہیں ہے۔ ابھی وہ ایکسپوز ہو گیا، وہ ایکسپوز ہو گیا، وہ اپنے زبان سے ہی بولتا ہے، وہ پھر سب کو اس نے شروع میں ان کو گالیاں دی، اور آخر میں سب کو گالیاں دی۔ اسی طرح ہی اسی کے ٹریک پہ یہ بندہ بھی چل رہا ہے جس جو یہ فلم بنا رہا ہے، جو یہ فلم بنا رہا ہے وہ بھی وہی انسان ہے، انسان وہی ہے، میں اس کی حمایت نہیں کر رہا بلکہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دشمن ہے۔ یہ بات تو واضح ہے، جو فلم بنانے والا ہے وہ دشمن ہے۔ جو بنانے والا کون ہے؟ دو ہیں، ایک وہ ہے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے جوانوں کو جذب کر رہا ہے، ورغلا رہا ہے، اور دوسرا ہالی ووڈ ہے، نہ ہالی ووڈ ہمارا دوست ہے نہ یہ بندہ ہمارا دوست ہے، لیکن فلم جو آ رہی ہے اسے ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں، تو ہم اس کے کیوں پیچھے پڑ گئے؟ جسے نہیں دیکھا ہے اس کی ہم کیوں مخالفت کریں؟ اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے ہم جیسے کہا نا ہماری دنیا میں بھی کوئی فرق پڑنا چاہیے۔ میں جادث کا اس لیے آج یہ باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، اور جب دیکھا کہ جوان زیادہ بیٹھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کوئی وجہ ہے کہ آپ اس کی ابھی سے مخالفت کر رہے ہیں؟ جی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ایسی باتیں اس میں بیان کرے گا، اس پکچر کو ایسی بنائے گا جس کی وجہ سے سنی شیعہ فساد ہو جائے۔ سنی شیعہ فساد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اتحاد کے علم بردار ہیں، اتحاد قائم رہنا چاہیے، اس لیے اس فلم کو نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے نہیں آنا چاہیے کہنے پہ فلم آئے گی یا نہیں آئے گی؟
کہا کہ $15 ملین اس نے لگایا، اور اگر وہ ایجنٹ ہے اور یہ فلم MI6 نے بنوائی ہے تو پھر آپ کے احتجاج سے تو رکنے والی نہیں. آپ کے احتجاج سے یوٹیوب سے بھی نہیں ہٹے گی، فیس بک سے بھی نہیں ہٹے گی، بلکہ اس کو زیادہ شہرت مل جائے گی، زیادہ جلدی وائرل ہو جائے گی. اس طرح ہے نہیں؟ اچھا، اس میں ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے شیعہ سنی آپس میں لڑیں گے؟ اس میں وہی کچھ لکھا ہوا ہوگا، وہی کچھ پکچر کیا ہوا ہوگا جو کتابوں میں موجود ہے، جو کتابوں میں بھی موجود ہے، جو ہم بھی ان ممبروں پہ بیان کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہم بیان نہیں کرتے، ہم تو بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے ہمیں پتا ہے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، باہر بھی جائے گا، پھر بھی ہم بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم توہین نہیں کرتے، گالی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. اس فلم میں اگر گالی دی گئی ہو اور بہت بری زبان استعمال کی گئی ہو، سب کو شرم کی گئی ہو، پھر تو ہم اسے کنڈم کرتے ہیں. لیکن کیونکہ دوسرا پلیئر ہالی ووڈ ہے، اس نے مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ کو دینا ہے، تو اس نے بھی قابل قبول شکل میں دینا ہے. دی میسج کیوں اس شکل میں آئی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس نے بزنس کرنا ہے، اس کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو اپنے بزنس سے دلچسپی ہے. اس نے بھی اس پروڈکٹ کو کوئی اس شکل میں اگر لیا ہے کہ اس میں گالن گلوز نہ ہو، گستاخی نہ ہو، لیکن جو کتابوں میں ہے اسے پکچرائز کر دیا گیا ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کیوں مذمت کریں؟ جو ہم خود بیان کرتے ہیں اس کی ہم خود مذمت کیوں کریں؟ اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو یہ حق دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی چیز ایسی دیکھ لی ہے یا ہم نے کوئی ایسی چیز بنا دی، ہم نے نہیں، یہ تو ہم نہیں بنا رہے، ہالی ووڈ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن ایک چیز بنا رہا ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں. ہم نے کہا یہ بنانے والے دونوں دشمن ہیں، یہ رائٹر بھی دشمن ہے اور ہالی ووڈ بھی دشمن ہے. ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ٹوٹل بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے ایک پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی اور کچھ کرے تو ہم حق دیتے ہیں، ہاں ان کے احساسات مجروح ہو گئے، یہ اگر آ کے ہمیں مارے تو صحیح کر. ہمارے بائیکاٹ کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں یہ ہوگا تو یہ آ کے ماریں گے، یہ آ کے کیوں ماریں گے؟ ان میں یہ تحمل کیوں نہیں؟ ہم ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی آپ لوگوں کو اس کے باوجود تفرقہ بازی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ کوئی کیوں نہیں کہتا ہے؟ ابھی جو ہمارے ہاں ہوا محرم میں، ایک آدمی نے ادھر کچھ بول دیا، بھئی ایک آدمی نے بولا جاؤ اس کو پکڑو. پوری ملت کو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ مکتب کو تم کیوں تکفیر کر رہے ہو؟ جو تکفیر کر رہے ہیں اس کے بہانے سے پورے مکتب کی وہ زیادہ بڑے مجرم ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، زیادہ بڑے مجرم دندناتے پھر رہے ہیں. ہم بھی معذرت خواہانہ لہجے میں کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں تھا، وہ فلاں تھا، وہ غلط تھا، لیکن تمہارا عمل اس سے بھی زیادہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس فلم میں اگر ہمیں تو پتا نہیں، اگر ایسی کوئی چیز ہوئی، اگر تو وہ ہوئی جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بھائی جو تاریخ میں ہے، آپ کی کتابوں میں ہے، وہی اگر پکچرائز ہو گیا ہو، آپ کی کتابوں میں تھا، آپ چھپاتے رہتے تھے، آپ اپنے عوام کو نہیں بتاتے تھے. اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب بات کتابوں میں نہیں رہے گی، اب بات کو آگے نکلنا ہے، یا ہم بنائیں یا ہمارا دشمن بنائے، لیکن حقیقت اب نکل کے سامنے آئے گی. جب حقیقت نکل کے سامنے آئے، آپ بہت ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس نے یہ بات صحیح نہیں کی، صحیح پکچر نہیں بنائی، میری دلیل یہ ہے، آپ دلیل پیش کریں. آپ لڑتے کیوں ہیں؟ آپ کے احساس مجروح کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کو کوئی ایسا حق نہیں. ہمیں یہ آواز ہمیں اس طرح بھی اٹھانی چاہیے، اس طرح بھی کہہ رہا ہوں میں، باقی طرح سے جو اٹھا رہے وہ لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں پہ صحیح ہیں.
آپ بھی جو چاہیں وہ کرتے رہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا۔ کوئی انسان اس یقین پر ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ انتہائی گالم گلوچ ہے، فلان ہے، یقین پتہ نہیں یا تو اس میں کوئی وہ آؤٹ ہو گیا، اس کا کوئی نسخہ آؤٹ ہو گیا، کسی کے تک پہنچ گیا، پھر تو صحیح۔ لیکن ہمیں یہ بات اپنے دوستوں کو، ہم سب اپنے ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو لوگ ہیں، ان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ بھئی آپ نے پوری سیریل بنا دی خلیفہ لوگوں پہ، ہم نے کچھ کہا کہ وہ کوئی ہمارے ایمان کے مطابق تھا؟ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ خلافت عثمانیہ پر کیا بنا ہوا آج کل چل رہا ہے، اور ڈبل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب حقیقت ہے، بہت سا فکشن بھی ہے، ایک کہانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم خلافت عثمانیہ کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ہمارے بچوں کو لگایا رکھا تھا کہ خلافت واپس چاہیے، خلافت واپس چاہیے، خلافت آ گئی نا سامنے، خلافت کی پکچر سامنے آ گئی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیں ہمارے بچے بھی دیکھیں، اور اس کے بعد تاریخ بھی پڑھیں، اپنی تاریخ بھی پڑھیں، وہ چیزیں بھی دیکھیں۔ ہم نے بھی فلم بنائی، فلم محمد علی ہم نے بھی بنائی، فلم محمد رسول اللہ ایران میں بھی بنی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہی کیا، اہل سنت نہ وہابی، انہوں نے پہلے ہی فتویٰ دینا شروع کر دیا، حرام ہے، حرام ہے، اس کا دیکھنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس میں حضرت ابو طالب کا صحیح رول دکھایا گیا۔ لیکن اس کو پکچر
چاہیے. وہ کیوں پکچر نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہے, آپ کا خیال کرنا ہے. تو یہ ہماری دنیا سے کے متعلق ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو مسئلہ آج کل ہے اور مخصوصاً پینڈیمک میں زیادہ ہو گیا ہے, طلاقیں زیادہ ہو گئی. آپ کی مسجد سے بھی رپورٹ ہے کہ اس پینڈیمک میں طلاقوں کا شرح میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم ایام فاطمیہ سے درس نہیں لیتے. اگر ہم ایام فاطمیہ سے درس لیں, اگر ہم سیرت سیدہ سے درس لیں تو یہ حالات پیش نہیں آئیں. آخری وقت ہے, جناب سیدہ ام المؤمنین سے ارشاد فرماتی ہیں, ما احدتنی کاذبہ ولا خائنہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی. تصور کر سکتے ہیں؟ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے. اب ہم اپنے کردار کو دیکھیں اور جناب سیدہ کا کردار. امیر المومنین سے کہہ رہی ہے کہ میں جب سے آپ کے گھر میں آئی, آپ کے ساتھ رہی, میں نے کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کی ہے. وہ صدیقہ کبریٰ ہے, امیر المومنین بھی جانتے ہیں. لیکن ادب یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے سامنے ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا میں نے اتنے قربانی دی, میں نے کیا کیا, میں نہیں, میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا. لیکن جب دربار میں آتی ہیں کیا فرماتی ہیں؟ اقول عودا وبدعا ما اقول الا اقول ولا اقول غلطا افعل وما افعل شططا. میں جو آج کہہ رہی ہوں وہی میں کل کہوں گی. میں صدیقہ ہوں, آج اس دربار میں جو میں کہہ رہی ہوں کل بھی میں ایک دربار میں کہوں گی, ایک بارگاہ میں کہوں گی. آج تم نے جھٹلا دیا, کل جہاں میں کہوں گی وہاں کا زعیم میرا بابا ہوگا اور وہاں سلطنت احکم الحاکمین کی ہوگی. محشر کے دن میں دوبارہ یہ مقدمہ رکھوں گی, میں جو کہتی ہوں وہ صحیح ہے. اقول وما اقول غلطا, میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتی. افعل وما افعل شططا, میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے. اعلموا انی فاطمہ, جان لو میں فاطمہ. اس طرح حاکم وقت کو للکارنے والی اپنے گھر میں کیا کہے, ما احدتنی کاذبہ, میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. ولا خالفتک منذ عاشرتنی, آپ کے ساتھ جتنی زندگی گزاری ہے میں نے کسی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کی. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ آپ کا تعارف میں کراتا ہوں. معاذ اللہ, آپ کیا فرما رہے ان انتی اعلم باللہ واکرم وابر واتقى واشد خوفا من اللہ. جانتے ہیں کون کہنے والا کون ہے؟ امیر المؤمنین. کون؟ اگر پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. معرفت خدا کی اس منزل پر فائز شخص کیا ارشاد فرمایا؟ انتی اعلم باللہ, اللہ کی معرفت آپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں رکھتا ہے. مذاق نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے. انتی اعلم باللہ, خدا کا سب سے زیادہ علم آپ کو حاصل ہے. آپ یہ فرماتے ہیں وَأَبَرْ, علم خدا. اس میں نے ایک روایت پڑھی تو بعد میں کسی نے کہا بھی کہ غرس اللہ سبحانہ بیدہ, کہ اللہ نے اپنے ہاتھ
ہاتھوں سے اس درخت کو لگایا. تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ تو غیر مجسمہ ہو گئے, ہم یہ توحید کے خلاف چلے گئے. توحید کے خلاف نہیں ہے, قرآن میں بھی کہا ہے بل یداہ مبسوطتان, کہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ والے ہاتھ جسمانی ہاتھ, قدرت خداوندی کی بات ہو رہی ہے. خدا تمام اعمال کو اسباب کے ذریعے انجام دیتا ہے, لیکن جن اعمال کو شرف حاصل ہوتا ہے اسے بغیر سبب کے خود انجام دیتا ہے. جناب سیدہ کی خلقت میں کوئی اور سبب شامل نہیں ہے, مستقیم خود قدرت الہی ہے, نور عظمت الہی ہے. اللہ کی معرفت. خطبہ فتح ہم نے گزشتہ سال آپ لوگوں کے ساتھ ہی کیا تھا, مشتاقان نور کے ساتھ. ہم حج پہ تھے, میں اس وقت طالب علم تھا, جوان تھا. تو ایک مولانا صاحب جو ہے ممبر پہ جا کے ہمیشہ حج کے دوران کہتے تھے نہج البلاغہ پڑھا کرو, صحیح سجادیہ پڑھا کرو, تم کیوں نہیں پڑھتے؟ 2 3 4 تقریریں جب انہوں نے یہی کی تھی, میں نے ان سے کہا مولانا یہ آپ ہمیشہ ڈانٹتے تو رہتے ہیں, کبھی کوئی نہج البلاغہ صحیح سجادہ کچھ سنا تو دیا کریں. کہتے میں نے خود بھی کبھی نہیں پڑھی ہے, میں نے خود بھی کبھی نہیں پڑھی. تو ہم جو آپ سے کہتے ہیں خطبہ فتح پڑھیں, تو ہم نے پچھلے سال اس پہ 5-6 سیشن ہم نے کیے, وہ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی موجود ہے, خود بھی پڑھیں. وہاں پر موجود ہے الممتنع من الابصار رؤیتو ومن الاوصاف لسانو, کہ خدا وہ ہے جو کہ ممتنع ہے. کیا ہے؟ تو دیکھا نہیں جا سکتا. ہم تو خدا کے جسم کے قائل نہیں ہے کہ دیکھے جا سکتے. خدا کی وصف بھی بیان نہیں ہو سکتی. خدا کی وصف بیان ہو سکتی ہے؟ یہ زبانیں خدا کی وصف بیان نہیں کر سکتی. آپ کہتے ہیں خدا رحمان ہے, خدا رحیم ہے, خدا حی ہے, خدا قیوم ہے, پھر یہ کیا ہے؟ صحیح. اگر وہ نہ بتاتے ہمیں تو ہم تو کچھ بھی نہ جانتے. بالکل آسان سی بات میں بتاتا ہوں آپ کو. خدا حی ہے, اللہ حی ہے. حی کا کیا مطلب؟ زندہ. زندہ کا کیا مطلب؟ ہم کسے زندہ کہتے ہیں؟ جو سانس لے, جس کے روح اور بدن میں اتصال ہو. یہ روح, یہ بدن تو ایسے ہی رہتا ہے, ہم مردہ کہیں تو اپنا لیتے ہیں. بہت سالم ہوتا ہے, کوئی جوان اگر مر جائے تو اس کا جسم تو بہت زیادہ سالم ہوتا ہے, میرے جسم سے بھی زیادہ سالم ہوتا ہے, پھر بھی اس کو لے کیوں تو اپنا لیتے ہیں کہ مر گیا. کیا مطلب مر گیا؟ اس کی روح اور بدن میں تعلق ختم ہو گیا. روح اور بدن کے تعلق کو ہم حیات کہتے ہیں, زندگی کہتے ہیں. خدا نہ روح رکھتا ہے نہ بدن, پھر حیات کا کیا مطلب؟ کون جان سکتا ہے حیات خدا کیا مطلب؟ کوئی پتہ نہیں. ہمیں اگر معصومین نے نہ بتایا ہوتا, اگر قرآن میں نہ آیا ہوتا تو ہم خدا کو حی بھی نہیں کہہ سکتے. خدا کا علم بھی ہمارے علم کی طرح نہیں ہے. خدا عالم ہے, ہم بھی عالم ہیں, لیکن ہمارا عالم ہونا اور ہے, خدا کا عالم ہونا اور ہے. ہم خدا کو عالم بھی نہیں کہہ سکتے. ہم خدا کی کسی صفت کو اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتے. یہ جاری کر رہے ہیں یہ ہماری زبان نہیں ہے, یہ زبان اہل بیت ہے. اگر زبان اہل بیت نہ ہو تو ہم خدا کو اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتے. خدا کی معرفت اہل بیت میں ہے. خطبہ فتح میں ہی جو اہل بیت جو معرفت خدا ہے اس پر ہمیں ابھی 5 سے زیادہ مجلسیں نہیں چاہیے, صرف اسی جو خطبہ فتح کی ہم نے. اور خطبہ فتح ہم سمجھتے ہیں بیوی دربار گئی تھی اور فتح مانگا تھا, اس کو خطبہ فتح نہیں. یہ خطبہ فتح نہیں ہے, یہ خطبہ فلک ہے. تمام معارف اسلام کے, توحید سے لے کر معاد تک, نبوت سے لے کر امامت تک, تمام کے تمام اس خطبے میں موجود ہیں. اور نہج البلاغہ
خدا کا علم رکھے. جو سب سے زیادہ خدا کا علم رکھے گا وہ سب سے زیادہ اشرف ہوگا. وہ ابر اور عام سب سے زیادہ نیکی کرنے والی ہے. آپ کی نیکی کیا ہے؟ وقت آ گیا. کل بھی کسی نے گلا کیا مولانا آپ بہت لمبا پڑھ رہے ہیں. میری نیت تو نہیں تھی, گھڑی میرے پاس نہیں تھی. انتی اعلم باللہ و ابر. اچھا, عطار نیشاپوری کا آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے بھی کتاب لکھی ہیں, 2 کتابیں. اس میں انہوں نے دفاع کیا ہے کہ حضرت خلیفہ نے جو غصب کیا, جو فلک لیا چھینا, وہ شفقت پدری کی وجہ سے تھا. کسی سے کوئی مال چھینا ہے وہ غصب نہیں ہے بلکہ وہ مہربانی ہے. وہ کیوں مہربانی ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب سیدہ دنیاوی چیزوں میں دل بستگی لگائیں. دل ان کا دنیاوی چیزوں میں نہ رہے, وہ معنوی چیزوں میں رہے. اس لیے ان سے پدک چھین لیا تھا. پدک دیا کس نے تھا؟ کوئی دنیا دار تھا جس نے پدک دیا تھا. پدک بحکم خدا دیا گیا تھا. پدک خود رسول خدا نے دیا تھا. لکھنے والے لکھ جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اور پدک کا جتنا مال آتا تھا, 4 سال یہ پدک بیٹی کے پاس رہا, جتنا مال آتا تھا اور کم مال نہیں آتا تھا, بہت زیادہ مال آتا تھا. بہت زرخیز زمین تھی, بہت باغات تھے وہاں پر. آپ کی زندگی میں ایک ہی کھال تھی گھر میں, اسی کھال پر بیٹھتے تھے, اسی کھال پر سوتے تھے. کچھ نہیں. آپ کی درآمد نہیں تھی, درآمد بہت زیادہ تھی, اس کے علاوہ بھی تھی, پدک بھی تھا. پھر کیا کرتے تھے؟ وہ سارا کا سارا راہ خدا میں دے دیا کرتے تھے. سورہ دار شاہد ہے, سورہ دار کی 18 آیتیں گواہ ہیں. اگر وہ سارا مال بی بی اپنے اوپر خرچ کرتی تو کبھی بھی یہ لوگ پدک نہ چھینتے. کا مسئلہ یہی تھا کہ آپ ابر تھی, نیکی کرنے میں سب سے آگے تھی. خلائق کا رجوع آپ کی طرف تھا اور اس رجوع کو ختم کرنا تھا, اس مرجعیت کو ختم کرنا تھا. انتی ابر و اتقی. تقویٰ کیا ہے؟ عبادت سیدہ کیا ہے؟ باقی انشاءاللہ رہنے دوں پھر کبھی. عبادت سیدہ, جب محراب عبادت میں سیدہ کھڑی ہوتی تھی تو ملکوت میں خود خدا ندا بلند کرتا تھا, ایھا یا ملائکتی انظروا الی عمدی. ملائکہ جو عبادت میں ہیں, چھوڑو اپنی عبادتوں کو, عبادت دیکھنا ہے تو میری اماں کی طرف دیکھو, میری کنیز کی طرف دیکھو. اس سے بڑی عبادت ہے زہرا کی عبادت کو دیکھنا, کیسے میرے خوف سے کانپ رہی ہے اور میری عبادت کر رہی ہے. انتی اعلم باللہ. ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں خدا کو رکھنا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں خدا رہے تو پھر ہماری زندگی اسی دنیا میں جنت ہو جائے گی. انتی اعلم باللہ و ابر و اتقی و اکرم و اشد خوفا من اللہ. یہ باقی 2-3 کلمے رہ گئے, پھر کبھی کے لیے سب آپ پڑھ لیں. محمد صلی علی محمد وآل محمد. جناب سیدہ 5 سال کی ہیں. خانہ کعبہ میں آپ رسول خدا کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں. ایک لعین آیا, اس نے
आलाइश रसूल खुदा के चेहरे पर आते हैं। अब 5 साल की बच्ची के सामने बाप के साथ ये जसारत हो, अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाप का चेहरा साफ करा। अजर को मारा साहब, मैं अर्ज करूंगा भी एक बच्ची और है जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से आपके बेटे की कटी गर्दन पर हाथ फेरती जाती है और रो रो कर कहती है, मनिल्लज़ी क़तअ वरीदो, पापा आपकी गर्दन की रगों को किसने काटा? फरमाया अम्मी मन अना अनसिबनी, चचा बताइए मैं कौन हूँ, मेरी आपसे निस्बत क्या है? फरमाया क्या हुआ? वाकया बयान किया। हजरत अबू तालिब ने शमशीर निकाली, 40 बनी हाशिम के जवानों को लिया और वहां जाकर उन तमाम 70 के 70 जो कुरैश के सरदार बैठे थे उनके चेहरों पर आलाइश को मल दिया। ये वाकया बीबी देख रही है कि अबू तालिब ने किस तरह इस वाकये को बर्दाश्त नहीं किया। एक और वाकया होता है। अब ये बच्ची 5 साल की नहीं 18 साल की है और घर आकर कहती है, या इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बदन मेरे बाबा के तो चेहरे पर आलाइश लगी थी, जालिम ने मेरे चेहरे पर तवा देखा है। फरमाया या अली, फिर इन लोगों को मेरे जनाजे पर ना आने देना। कितना मुश्किल है अमीर मोमिनीन, कितना मुश्किल है हसनैन के लिए अपनी नानिगाहों के सामने अपनी मामा को मरते देख रहे हैं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, सारत कल ख्याल, इतने सितम हुए बीबी पर कि एक शबह रह गई। बच्चों के लिए कितना सख्त था, दौड़ दौड़ कर कब्र नाना पर जाते थे और दुआ करते थे, खुदाया तुझे वास्ता है कब्र रसूल का, हमारी माँ को शफाअत कर। हमारी माँ बहुत मरीज है, हमारी माँ का पहलू शिकस्ता है। एक दिन जब दुआ करके हसनैन पलटे हैं, देखा जनाब सैयदा सो रही हैं, कहा अस्मा ये हमारी माँ के सोने का वक्त नहीं था। काश अस्मा ने ना कहा होता, कहा के ज़ादो इन्ना उम्मतुकुमा लैसत नाइमा क़द फ़ारक़त दुनिया, फातिमा इस दुनिया में नहीं।
شہزادوں جاؤ جا کر علی کو خبر کرو. شہزادے جب نکلے اور ماں کی لاش کو چھوڑ کر آ رہے ہو اور گریا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. شہزادوں کا گریا سنا. اصحاب مسجد سے نکلے, علی مسجد سے نکلے اور پوچھا کیوں گریا کرتے ہو, اور کہا ہماری ماں ہمیں چھوڑ گئے. فوقع علی بوجهه, علی اپنے چہرے کے بل زمین پر گرے. صرف آپ چہرے کے بل نہیں گرے, جب بیویوں کو مقتل کے کنارے سے لے جایا جا رہا تھا, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, جب ایک اور قبر لاش حسین کو دیکھا, بیویوں نے
جبرائیل نازل ہوتے یا علی حسین کو سینے مادر سے جدا کر علی نے بہت پیار سے حسین کو سینے مادر سے جدا کیا لیکن اسی حسین کا سینہ ہے سینے پر سونے والی سکینہ ہے سکینہ کو جدا کرنے علی آئے شمر آیا تازی آنے والے جو اس وبا کے شکار ہوئے ہیں